السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین حضرات، آج چونکہ اتوار کا دن ہے اور ظاہر ہے اگلا ہفتہ اور اتوار عید کا ہے تو پروگرام نہیں ہوگا، تو میں نے کہا آج ہی آپ کو منتھلی پریڈکشن دے دوں جیسا کہ کل کہا تھا، یعنی فار دا منتھ آف اگست کے لیے 12 زوڈیک سائن کے لیے کیسا رہے گا یہ مہینہ، جو میں نے ایک مختصر جائزہ لیا میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی کنیکٹیوٹی نہیں، اس پہ اپروچ نہ کیجیے گا۔ ہمیشہ پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے آفس کا نمبر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے چلتے ہیں ہم برج حمل ایریز کی جانب۔ اگست کا مہینہ ایریز والوں کے لیے، اگست کا مہینہ کوئی آپ کی دیرینہ خواہش یا رکی ہوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے، اور یہ جو تھوڑا سا آپ نے ٹائم گزارا ہے 2-2.5 مہینے جہاں پہ رکاوٹیں آ رہی تھی، اب وہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ لوگ جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی امپروومنٹ نظر آئے گی اپنے کاموں کے اندر، گھر کا ماحول بہتر رہے گا، رشتوں میں، اپنے ریلیشن میں آپ پازیٹیو چینج فیل کریں گے، اور فائنینس کے حوالے سے کوئی آگے کی اسٹریٹجی یا کوئی آگے کی پلاننگ آپ کر سکتے ہیں اس مہینے میں۔ کسی نئے کام میں انویسٹ نہ کریے گا، جو چل رہی ہیں چیزیں اسٹیٹس کو میں یا پہلے سے چل رہی ہیں ان کے اوپر فوکس کیجیے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ہیلتھ کے حوالے سے بھی کچھ بہتری کے امکانات اب بننا شروع ہو جائیں گے، اور وہ لیو افراد جو کہ خواتین ہیں، یعنی جن کا جینڈر جو ہے وہ فیمیل ہے، ان کے لیے بھی یہ تمام چیزیں میل اور فیمیل دونوں کے لیے اس کو اپلائی کر لیجئے گا، اور آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا، آپ کے گھریلو ازدواجی معاملات میں آپ کو بہتری محسوس ہوگی، اور ہو سکتا ہے اگر رب کا حکم ہوا پنجتن پاک کے صدقے تو کوئی سفر کا امکان بھی پیدا ہوگا۔ یہ برج حمل ایریز کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کچھ اننیسیسری غیر ضروری تھاٹس آئیں گی، سوچیں آئیں گی جو آپ کو مینٹلی تھوڑا سا ڈپریس یا ڈپریشن میں لے کے جائیں گی، مگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کسی کو مس کریں اس مہینے میں، تھوڑا سا صبر سے کام لیں، آگے چل کے تھوڑے عرصے بعد آپ کا پھر اچھا ٹائم آئے گا۔ کوئی جسم کے اندر تکلیف، درد، چوٹ یا اگر کوئی پرانی بیماری ہے تو اس کے ایکٹیو ہونے کا امکان ہے، اور اپنی شریک حیات یا مرد ہو تو عورت ہو تو مرد، ان کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر رکھیے گا، کسی تیسرے کی فیڈنگ پہ مت جائیے گا، یا کوئی کانا پھوسی کرے تو جب تک اپنے دماغ سے آپ اس کو جانچ نہ لیں، اس کا پیمانہ نہ کر لیں، آپ نے کسی کی بات میں نہیں آنا۔ دوسرا، زیادہ کام کا دباؤ آ سکتا ہے، اور ہڈن اینیمیز ذرا ان کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی دیکھیں پریشان ہونے سے بہتر ہوتا ہے کہ آدمی اس کا کوئی سلوشن نکالے، حل نکالے، تو وہ حل نکالے، انشاءاللہ ان دا لانگ رن آپ کے لیے بہتر ہوگا، کام پر فوکس رہے گا، اور اگر جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ٹورس لوگ، تو اگر ہو سکتا ہے دیر از پاسبلٹی، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، کوئی انڈیزائربل پوسٹنگ یا ٹرانسفر یا کوئی اسائنمنٹ آپ کو دیا جائے، مگر اس وقت آپ نے خاموشی کے ساتھ ہر چیز کو برداشت کر کے آگے کیری فارورڈ کرنا ہے، اور فائنینشیل معاملات میں ذرا کنٹرول رکھیے گا کہ اخراجات اور آمدنی کے توازن رہے دونوں خانوں کے اندر، فضول خرچی نہ ہو، ورنہ تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور سب سے اچھی چیز یہ کہ آپ کے اندر تھوڑا سا مذہبی رجحان بڑھنے لگے گا، باقی کرنے والی میرے رب کی ذات ہے، اور حتمی ذات تو وہی ہے، یہ تو ایک علمی اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج جوزہ جیمنائی والوں کے لیے بہت سے چینجز آ رہے ہیں لائف کے اندر، بہت ساری چیزیں آپ کی جو ماضی میں تھیں ان کا اختتام ہو، نئی چیزیں پازیٹیو وے میں شروع ہوں، اور نئے کام کے لیے میں سمجھتا ہوں اٹس آئیڈیل ٹائم جو اگست کے مہینے سے آپ کا شروع ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جس سے آپ کی کوئی توقع یا ایکسپیکٹیشن تھی وہ آپ کے بھروسے پہ پورا اتر جائے،
ہو سکتا ہے کوئی روحانی سفر کا امکان بن جائے اور ماشاءاللہ سے عزت میں بہتری اور اضافے کا امکان ہے. سوشل لائف میں اضافہ ہو سکتا ہے. مذہب کی طرف رجحان پڑے گا. مذہبی سفر تو ہاں میں بول چکا ہوں. غصے پہ تھوڑا سا کنٹرول رکھیے گا. وہ چونکہ پلانیٹری پوزیشن ایسی ہے کہ ذرا آپ ہائپر ہوں یا جلدی سے غصہ آ جائے, اس کو کنٹرول کریے گا. اور آپ کے زندگی میں کوئی نئے وینچر شروع ہو سکتے ہیں. فائنینشیل وے میں چیزیں تھوڑی بہتر ہونے لگیں گی آپ کی. اور اگر آپ کوئی ویٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں فوراً سے کسی ای میل کے آنے کا یا کوئی ویزا وغیرہ کے حوالے سے آپ ویٹنگ لسٹ میں ہیں, تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو رب العزت کے حکم سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. صرف تھوڑا سا اپنا ENT کا خیال رکھیے گا. اچھا جی, اس کے بعد یہ جیمنائی ہو گیا تیسرا. اب چوتھا ہمارا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کو کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے فائنینشیل میٹرز کو دھیان سے چلائیے. لوگوں پر بھروسہ کم کر دیجئے. اور کیونکہ یہ گرہن کے بعد سے جو آپ پہ افیکٹ آ رہے ہیں نا, یہ تھوڑے سے ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اور کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا نام اور صدقہ, یہ بہتر چیز ہے. غیر ضروری اخراجات سے ذرا اجتناب کیجیے گا. کچھ الیکٹرانکس کے اوپر آپ کا خواہ کا خرچہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ پانی کا موٹر چل گیا, AC میں پرابلم ہو گیا, ریفریجریٹر میں پرابلم ہو گیا, ان چیزوں میں اخراجات ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ یا یہ بھی یعنی الیکٹرانک جو آپ کی چیزیں ایسیسریز ہیں یا اکوپمنٹ کہہ لیں, ان کے اوپر یا تو بدلنے میں یا مرمت پہ آپ کے اخراجات نظر آتے ہیں. اور اپنے کام کے معاملے میں کوئی کوتاہی غفلت نہ برتیے گا, ورنہ اللہ نہ کرے نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے. اگر گھریلو معاملات میں کوئی رکاوٹ یا کوئی پریشانی فیل کریں, ڈونٹ وری, صبر کیجئے اور اپنی گٹ فیلنگ کو فالو کیجئے گا, جو اندر کی سوچ آئے. باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور فائنینشیل میٹرز آپ کے یعنی تھوڑا سا اخراجات کا جو پیمانہ ہے وہ ذرا بلند ہو سکتا ہے, تو اس کا خیال رکھیے گا. اور ابھی اگر کوئی انٹل انلیس آپ کو کوئی کانکریٹ وے میں آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر دے دے اور ساری کمٹمنٹ جو ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے وہ ہو جائے, تو پھر نوکری کو تبدیل کرنے کا چھوڑنے کا سوچیے گا. صرف وربل باتوں پہ جا کے کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے گا. باقی میرا اللہ بہتر کرنے والا ہے. اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے. کیونکہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو میں چیدہ باتیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. اب خواتین حضرات ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اچھا جی, پانچواں ہمارا برج ہے برج اسد لیو. لیو والوں کے لیے اگست کا مہینہ آپ کی زندگی کا ایک بہترین اور ایک اچھے دور کا مڈ آف اگست سے آغاز ہو جائے گا, اگر میرے اللہ کو منظور ہوا. صبر و تحمل کے ساتھ آپ یہ ٹائم گزاریں. میں لمبی بات نہیں کر رہا, انشاءاللہ چیزیں اب آپ کی بہتر ہونے لگیں گی. آپ کا جو فائنینشیل میٹرز میں تھوڑی رکاوٹیں آ رہی تھی وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کے اگر کوئی انکوائریاں لیٹیگیشن میں معاملات ہیں ان میں کچھ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. ہائی اپس کے ساتھ, اپنے باسز کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے لگیں گے. گھریلو معاملات میں بہتری آنے لگے گی. اور محبت کے حوالے سے بھی زندگی میں کسی نئی چیز کا آغاز ہو سکتا ہے. بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزرنے کا اور ایک جسے کہتے ہیں نا پلیزنٹ ٹائم, وہ آغاز ہو سکتا ہے. اور آپ نے اپنے کیا کہنا چاہیے, اللہ آپ کا بھلا کرے, ڈرائیونگ میں احتیاط کرنی ہے. ڈرائیونگ کے اندر کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا. یہ ایک ایسا خانہ ہے جہاں پہ آپ کو اللہ نہ کرے تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے ڈرائیونگ میں, یا کوئی اپنی لائف ہیلتھ کے حوالے سے ایڈونچر نہ کیجیے گا. ہاں ایک چیز اور یاد آ گئی, ذرا سوئمنگ, یہ جو سمندر پہ جانا یا سوئمنگ پول میں, اس شوق کو فی الحال تھوڑے عرصے کے لیے ترک کر دیجیے گا, چھوڑ دیجیے گا, تو آپ کے لیے بہتر ہے. باقی فائنینشیل وے میں ریکگنیشن کے حساب سے, جاب کے حوالے سے, ملازمت کے حوالے سے, اور جو حکومتی اداروں میں ملازم ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالی اگست سے آنورڈ آپ کا ٹائم. لیکن ابھی فی الحال تو میں اگست پہ فوکس کر رہا ہوں. اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ ورگو. ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کی ہلکی سی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے.
ذہنی سکون میں تھوڑی سی کمی آ سکتی ہے، اور اپنے کانفیڈنس کو شیک نہ ہونے دیجیے گا، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تھوڑا سا مذہب کی طرف اپنا رجحان بڑھائیں تاکہ چیزوں پر ایک ویسی اللہ کا کرم اور برکت آنے لگے آپ کے۔ اور یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ورگو لوگ جو ہیں ان کو کوئی نیا اسائنمنٹ یا کوئی ایڈیشنل ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام جس کے لیے آپ بہت عرصے سے کوشش کر رہے تھے، رکا ہوا تھا، اس کے پورا ہونے کا امکان ہے۔ کوئی گاڑی کی تبدیلی ہو سکتی ہے، وہیکل کی تبدیلی ہو سکتی ہے، رہائش کے حوالے سے آپ پلان کر سکتے ہیں، پراپرٹی کے حوالے سے، تو یہ آپ کے لیے۔ اور ہاں، ایک چیز اور یہ کہ اگر آپ کا کسی سے رشتہ دار سے یا دوست سے کوئی جھگڑا یا ڈسپیوٹ چل رہا تھا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے پنجتن پاک کے صدقے اس میں بہتری آنے کا امکان بنے گا۔ باقی فائنینشیل معاملات میں آپ نے اپنے آپ کو ذرا سا خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کوئی چینج آف ریزیڈنس ہو سکتا ہے، اس کی شروعات ہو سکتی ہے، گاڑی کی تبدیلی ہو سکتی ہے، آپ کی اسائنمنٹ میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ لبرنس لوگ جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے، اور آپ کے لیے کوئی ایسے نئے وینچر یا ایونیو کھل سکتے ہیں جو مستقبل میں آپ کے لیے ایک بہتر اور اچھی چیزوں کا تعین کر دیں۔ اپنی شریک حیات یا اپنی آپ عورت ہیں تو مرد ہیں تو عورت کے ساتھ آپ کے معاملات میں بہتری آئے گی۔ تھوڑا سا سوشل ورک کی طرف آپ کا رجحان رہے گا، فلاحی کاموں کی طرف آپ کی رغبت بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ذہنی سکون ویسے ہی ملتا ہے، اور پلس آپ کے بیرون ملک یعنی ابراڈ جانے کے بھی امکانات قوی طور پر پیدا ہوں گے۔ باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ فائنینشیل معاملات میں میں نے کہا آپ کو ماشاءاللہ سے یعنی پازیٹیو رزلٹ کا جو گراف ہے وہ بہتر ہے بنسبت نیگیٹو کے۔ اس کے بعد جی ہے ہمارا 8واں برج برج عقرب اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ مالی اعتبار سے جو پچھلے 2-2.5 ہفتے سے تھوڑی سی جمود کی کیفیت آئی تھی، اب وہ کھلنے لگے گی، چیزیں بہتر ہونے لگیں گی آپ کے لیے، اور کوئی پرانے کام، وہ کام جو پینڈنگ میں پڑے ہوئے تھے ان میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے لیٹیگیشن میں معاملات ہیں، عدالتوں میں کوئی آپ کا کیس چل رہا ہے یا عدالتی امور آپ کے پھنسے میں، انشاءاللہ اس میں بہتری ہونے لگے گی۔ اب زندگی کا کچھ ایسا دور مستقبل میں نظر آتا ہے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے کہ جو آپ کی لائف میں کچھ اسٹیبلٹی ہونے کا امکان، کوئی ایک روگ لگا ہوا یا بیماری لگی ہوئی، اس کے خاتمہ ہونے کا امکان بحکم اللہ، اور آپ کے فائنینشیل معاملات میں بہتری ہونے کا امکان۔ آپ کا بس ایک خیال رکھیے گا، تھوڑا سا مٹھاس کھانے کا رجحان بڑھے گا آپ کا، اس کو کنٹرول کیجیے گا، اور اگر آپ ڈائبٹک ہیں تو پھر تو آپ کو ویسے ہی خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ کسی پارٹنرشپ میں جڑے ہوئے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یعنی اللہ کا کرم کافی نظر آتا ہے مجھے اسکارپیو والوں کے لیے اگست میں۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے میں کہوں گا اب آپ کے اندر ایک وجدانی کیفیت اور مذہب کی طرف رجحان، مذہبی چیزوں کی طرف انسان کا دل پل ہونا، کھچنا، وہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور وہ میزانی وہ قوس والے سیجیٹیریس والے لوگ جن کے اپنا کیا کہنا چاہیے، اگر کوئی پارٹنرشپ میں کاروبار چل رہا ہے تو اس میں بہتری آنے کا امکان بنے گا۔ طبیعت کے اندر ایک نرماہٹ، حلاوت پیدا ہونے لگے گی، اپنے دل کے اندر آپ خود سے محسوس کریں گے ایک رحم دلی کا جذبہ بڑھنے لگے گا، اور ایک پازیٹیو یعنی جسے کہنا چاہیے نا انگلش میں کہتے ہیں کول ہو جائیں گے آپ، اور تھوڑا سا شروع کے یہ جو 15 دن ہے اگست کے، اس میں ذرا ڈرائیونگ کا خیال رکھیے گا اور اپنے ٹیکس کے معاملات کو کلیئر رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں آپ کے لیے بہتری، اور بہتری کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا مجھے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ صحت کے اعتبار سے آپ کو جو ہے تھوڑا سا خیال رکھنا ہوگا، اور دیکھیں اگر آپ
بیک یعنی اسپائنل کارڈ یا کمر کا درد یا سروائیکل کے مریض ہیں تو آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کو اپنے لیور LFT کرا لیجئے گا, لیور فنکشن ٹیسٹ, اس کا خیال رکھنا ہے. پلس جو آپ کے پارٹنرشپ میں کام چل رہے ہیں, اب پارٹنر کے اوپر ذرا اپنی مانیٹرنگ بڑھائیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس کے دل میں بدنیتی پیدا ہو. تو مالی معاملات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور آپ کا بزرگان جو فیملی کے ہیں یا بزرگان دین ولی اللہ ٹائپ لوگ جو ہیں, ان سے فیض ملنے کا امکان, اور پلس خواب بڑے سچے آئیں گے آپ کو اللہ کے حکم سے پنجتن پاک کے صدقے. تیسرا, کچھ سیکرٹ اینیمیز خواہ آپ کے لیے کانسپریسی بنانے کی یا سازش کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن بحکم اللہ بگاڑ نہیں پائیں گے. اور وہ لوگ جو اسٹوڈنٹ ہیں مثلا کیپریکارن والے, ان کے لیے بہتر وقت ہے. اب آپ کو اپنے نئے گولز اور نئے جسے کہہ لیں منصوبوں پہ عمل درآمد کرنے کا موقع ملے گا. پرانے عزیز دوستوں سے ملاقات ہونے کا امکان ہے. باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے. خواتین و حضرات, ایک بریک کے بعد آپ کو بقیہ بروج کے حوالے سے بتاتا ہوں. اچھا جی, ایک دفعہ پھر خوش آمدید. 11واں ہمارا برج ہے برج ایکوریس, برج دل. ایکوریس والوں کے لیے میں کہوں گا جو تھوڑا سا فائنینشلی آپ کا ہارٹ ٹائٹ ہو رہا تھا, اب انشاءاللہ تعالی اس میں وسعت آنے لگے گی, کھلنے لگے گا. منفی سوچوں میں کمی آنے لگے گی, خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا. آپ کو مثلا اگر آپ عورت ہیں مرد دونوں صورتوں میں آپ کی شاپنگ, آپ کے یا یہ کہہ لیں کہ آپ کے آرائش و زیبائش کی چیزیں, ملبوسات, زیورات, ان چیزوں کی طرف آپ کا رجحان بن سکتا ہے, یا گھر کی وہ چیزیں جو کہ سجاوٹ میں کام آتی ہیں. پلس آپ نے سوشل میڈیا سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو. میں تو خیر ہمیشہ ہی دور رہتا ہوں, لیکن آپ لوگوں کو ذرا اس میں احتیاط کرنی ہے. کوئی نئی آفر آئے, کوئی کام آئے, کوئی ملازمت آئے, تو جانچنے کے بعد ہر طریقے سے اس کو پرکھنے کے بعد پھر اس کو قبول کیجیے گا. صبر و تحمل سے کام لیجیے گا. فائنینشیل معاملات بہتر ہوں گے, اور ارد گرد کے لوگوں پہ اب آپ نے نظر رکھنا ہے, اور خاص طور پہ آپ نے اپنی صحت ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اور انشاءاللہ گھر والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بہتری ہوگی. بچوں کے حوالے سے خوشی نصیب ہو سکتی ہے. گھریلو معاملات کے اندر آپ کو جو ہے جسے کہنا چاہیے نا من پسند ماحول یا پازیٹیو چیز ہونے کا مواقع میسر آئیں گے بحکم اللہ. مگر ہیلتھ, پھر میں بار بار ایمفیسائز کر رہا ہوں اس پہ, ہیلتھ کا خیال رکھیے گا. اس کے بعد میں چلتا ہوں اپنے 12ویں برج برج ہوت پائسس کی جانب. دیکھیں ابھی چونکہ مرکری بھی ریٹروگریڈ تھا اور بھی دوسرے پلانٹ بھی ریٹروگریڈ تھے, تو وہ تھوڑا سا آپ کے دماغ کے اندر جو ہے نا عجیب سی پریشانیاں چل رہی تھی. فائنینشیل معاملات میں آپ انپریڈکٹیبل ہوئے تھے, اور جو آپ کا کیا کہنا چاہیے معاملات خواہ کے پینڈنگ میں آ رہے تھے, اور اب آپ نے جو بھی چیزیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالی ان میں بہتری آئے گی. آپ کے لیے نئے نئے مواقع بنیں گے, اور جو لوگ آپ کا برا چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ خود ہٹ جائیں گے سامنے سے. مگر آپ نے اسپیکولیشن والے کاموں میں نہیں جانا جس میں سٹہ بازی کا رجحان ہوتا ہے. اور کوئی اچھے پازیٹیو رزلٹ, پرانے عرصے سے آپ کی رکی بھی کوئی خواہش, کوئی کام ہو سکتا ہے. کاروبار کے لحاظ سے آپ کے لیے اچھا وقت ہو سکتا ہے, مگر جلد بازی مت کیجیے گا ورنہ کام الٹا ہو جائے گا. تحمل کے ساتھ. اور کوئی اچانک عزیز دوست یا کسی جاننے والے کی وجہ سے, اس کی صحت کے معاملے کی وجہ سے آپ کے ذہن میں پریشانی لاحق ہو سکتی ہے, اور آپ نے کمر کا اور گھٹنوں کا خیال رکھنا ہے. یہاں اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہو یا کوئی چوٹ پہنچے. اولاد کی طرف سے آپ کو گڈ نیوز ملیں گی, ان کے ایجوکیشن کے حوالے سے, ان کی ذات کے حوالے سے, اور ماشاءاللہ سے فائنینشلی معاملات میں بھی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتری رہے گی. تو یہ میرا ایک اندازہ تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا. باقی حتمی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ جو چاہے کرنے پہ قادر ہے. یہ تو میں نے جو ایک اپنا علمی اندازہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. خواتین و حضرات کتنے منٹ ہے ہمارے پاس ابھی ٹوٹل؟ اچھا, تو ایک چیز میں آپ کو بولوں,
اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے جن کے لیے بھی میں بولتا ہوں نیگیٹو بولوں بحالت علمی مجبوری، اللہ تعالیٰ اس کو پازیٹیو کر دے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے بہتر وقت لے کے آئے، اور خصوصاً میرے پاکستان اور پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، میں اس کو وقتاً فوقتاً آپ کو ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں، چاہے وہ مودی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ عالمی حالات و واقعات کے حوالے سے ہو، گولڈ کا بھی بھاؤ دیکھ لیں، دوسرے معاملات بھی دیکھ لیں، بحکم اللہ اگر آپ سیکوینس اور ترتیب سے میرے شو فالو کرتے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں بحکم اللہ پنجتن پاک کے صدقے نظر آئیں گی۔ اوقات میری تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا رب کا حکم ہوتا ہے تو وہ نکلوا دیتا ہے پنجتن پاک کے صدقے۔ اور جو دنیا میں جو آپ سے گروپس کے حوالے سے بات کی تھی، وہی 2 گروپ الٹیمیٹلی دیکھیے گا دنیا میں تشکیل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تو میں نے 2017 سے بول رہا ہوں۔ اور خواتین حضرات، اگست کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا۔ یہ مہینے کے اندر بہت ساری چیزیں ڈیسائسو مومنٹ ہیں، کچھ چیزوں کی بنیاد پڑ جائے گی جو اگلے سورج کے گرہن تک کنٹینیو رہیں گی۔ اور پلس ہاں، جو آپ سے عرض کیا تھا، دیکھیں میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے، میرا اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرم کرتا ہے۔ شروع میں آپ سے کہا تھا کرونا کی ویکسین آپ دیکھ رہے ہیں، اب جولائی کے لاسٹ ویک سے کیسی دھڑ دھڑ دنیا میں فلاں نے بنا رہا ہے، فلاں بنا رہا ہے، فلاں بنا رہا ہے۔ اور ایک چیز جس پہ میں اپنے رب کا بلکہ آپ سب کو اللہ کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے، جو میں بات آپ سے عرض کی تھی کہ چاہے پڑوس میں اڑوس میں جو بھی ہو، پاکستان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ سب سے کم کیسز، سب سے کم کیجوالٹی اس خطے کے لحاظ سے، اور میرا اللہ اس کو کنٹینیو رکھے۔ یہ بقرعید میں خاص خیال رکھیے گا۔ دیکھیں وائرس ختم نہیں ہوتا، جو اللہ تعالیٰ کے تقدیر اپنی جگہ ہے، لیکن انسانی کاوشیں اور تدابیر کا خیال رکھیے گا۔ ماسک پہنیں، سینیٹائزر رکھیں، اس کے ساتھ ابھی کیری کرنا ہے انٹل انلیس وہ ویکسین کمرشل لیول کے اوپر مارکیٹ کے اندر آ جائے۔ تو یہ احتیاط کیجیے گا، اللہ ہم پہ کرم کر رہا ہے، اس کے کرم کو ہم مس یوز نہ کریں، یہ خیال رکھیے گا۔ باقی وقتاً فوقتاً آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی، کیونکہ عید ہوگی اس دن اگلے ہفتے کو، تو آپ سے ملاقات اب عید کے بعد والے ہفتے میں ہوگی۔ ان ایڈوانس سب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ میری امت مسلمہ، پاکستان، خصوصاً پاکستانی قوم، پاکستانی افواج، پاکستانی عدلیہ، پاکستانی حکومت، ہر وہ ادارہ جو ملک کے لیے ستون ہے، اس پر اپنا رحم کرے، کرم کرے اور ان کو تقویت عطا کرے، اور اس ملک کے اندر انصاف، اللہ کا کرم اور خوشحالی کا اللہ تعالیٰ دورہ کرائے۔ اور میرے رب جو میرے پاکستان سے جلتے ہیں یا برا چاہتے ہیں، ان کو تو نیست و نابود کر، اور انشاءاللہ میرا رب کرے گا میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ خواتین و حضرات، ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ لنکڈ آن ہو، فیس بک ہو، ویب سائٹ ہو، واٹ ایور جو بھی ہے، وہ سب جھوٹ بکواس ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مجھ تک اپروچ کرنے کے 2 ہی طریقے، نمبر 1 ARY ڈیجیٹل پہ، ہفتے کو صبح آپ نے 11 سے 11:30 ملاحظہ کیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں 10 سے 10:30۔ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں، کیونکہ وہ جو خبیث انسان ہے وہ مختلف چیزیں ڈالتا رہتا ہے، آج وہ وہاں، آج وہ وہاں، سب جھوٹ ہے۔ کراچی کے اندر ہوٹل پل کانٹیننٹل کراچی، PC ہوٹل کراچی میں میرا آفس ہے، جہاں کا میرا نمبر ہے، آج آفس بند ہوتا ہے، آج مت کیجیے گا، نمبر ہے 02135685501، اور دوسرا نمبر ہے 02135685021، یہ PC ہوٹل کا آپریٹر کا نمبر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ابھی تو کل آپ کیجئے گا، آج تو اتوار ہے، بند ہوتا ہے، اور عید کی تعطیلات جو ہوں گی وہ پھر انشاءاللہ جمعے سے منڈے تک میں کروں گا۔ ٹیوزڈے سے میرا آفس کھل جائے گا۔ میرے آنے کا ابھی وہ نہیں ہے، لیکن آپ اپائنٹمنٹ کے لیے اور پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن میرے اسسٹنٹ سے لے سکتے ہیں ان دنوں میں، ان نمبروں کے اوپر۔ اور جو غیر ملکی یا اوورسیز لوگ مجھ تک اپروچ کرنا چاہیں، ان سے درخواست ہے کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو اس سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ IMO واٹس ایپ باٹم کسی پہ بھی دکھا دیجئے، باقی تاکہ وہ دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ تو خواتین حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ
میرے ملک پاکستان، پاکستانی قوم کے لیے اچھائیاں، خوشیاں اور بہاریں لے کر آئے اور اپنا کرم کرتا رہے اللہ تعالیٰ۔ ہمایوں محبوب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے عید کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔